اردو کے معروف شاعر جان ایلیا نے اپنی زندگی بے حد بے پرواہی سے گزاری۔ اپنے ایک شعر میں وہ خود کہتے ہیں، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ شاید اسی لیے انہوں نے مجرمانہ حد تک اپنی شاعری کو اکٹھا کرنے اور اس کی نشر و اشاعت سے پہلو تہی کی، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کے ابدی نیند سو جانے کے باوجود ان کی پرواہ کرنے پر مجبور ہے۔ جان ایلیا کو گزرے ایک دہائی سے زیادہ ہو گئی، لیکن اردو دنیا ان کی یاد کو اب بھی سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ اردو میں ایسے شاعروں کی کمی نہیں جو شاعری کا آغاز ہی مجموعہ کلام چھپوانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے میں جان ایلیا جیسے لاپرواہ شاعر کی شاعری کا محفوظ ہو جانا ایک انوکھی بات ہے۔ یاد رہے کہ 71 سال کی عمر میں گزر جانے والے جان ایلیا کا پہلا مجموعہ کلام تب شائع ہوا جب وہ 61 برس کے ہو چکے تھے، اور یہ کام بھی خود انہوں نے نہیں بلکہ ان کے مداحوں نے کیا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ بات اتنی حیران کن بھی نہیں، کیونکہ جان ایلیا ایک ایسے منفرد اور یگانہ شاعر ہے جس کا انداز نہ تو پہلے گزرنے والے کسی شاعر سے ملتا ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والا کوئی شاعر ان کے لہجے کی تقلید کر سکا۔ ان کے ایک دوست اور مداح حماد غزنوی کے بقول، جان بھائی اپنے عہد کے آپ ہی موجد اور آپ ہی خاتم ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ عشق و محبت کے موضوعات کو اردو غزل میں دوبارہ لے آئے۔ غزل کا روایتی مطلب بے شک عورتوں سے باتیں کرنا ہو، لیکن عالمی تحریک، ترقی پسندی، جدیدیت، وجودیت اور کئی طرح کے عازموں کے ذریعے اثر جان ایلیا کی نسل کے بیشتر شاعروں کے ہاں ذات و کائنات کے دوسرے مسائل حاوی ہو گئے۔ جان نے کسی حد تک نظر انداز شدہ رومانوی مضامین کو دوبارہ اپنی غزل کا موضوع ضرور بنایا، لیکن وہ روایت کے رنگ میں نہیں رنگے۔ انہوں نے اس قدیم موضوع کو ایسے منفرد انداز سے برتا کہ ان کی آواز پرانی ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بیک وقت نئی بھی ہے۔ جان ایلیا 14 دسمبر سن 1931 کو امروہہ کے ایک علمی اور ادبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے باقی بھائیوں نے بھی ادبی دنیا میں اپنا نام بنایا۔ ان کو ایک اقتدار شکن اور باغی شاعر کہا جاتا ہے۔ جان کلاسیکی شاعری کی روایات کو توڑتے ہوئے اپنے اشعار میں انسان کے وجود، کائنات کی حقیقت سے متعلق اپنے منفرد نظریات اور افکار کو بیان کرتے ہیں، جن کو پڑھ کر قاری حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچ کچھ لمحوں کے لیے سکتے میں آ جاتی ہے۔ جان کا حلیہ اور طرز زندگی بھی ان کی طرح عجیب و غریب تھے۔ حد سے زیادہ شراب نوشی کرنے والے جان کی شاعری میں زندگی سے لاابالی بھی نظر آتی ہے، لیکن جان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں ایسے پیش کیا کہ شخص اور شاعر دونوں مل گئے۔ بقول جان ایلیا، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں۔ اور پھر وہ اس سخن میں یوں ڈھلے کہ جیسا باغیانہ رویہ انہوں نے دنیا سے اپنایا تھا ویسا ہی محبوب سے بھی اختیار کر لیا۔ ایک شعر میں جان پوچھتے ہیں، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا؟ ناقدین کہتے ہیں کہ لہجہ کسی روایتی غزل کے شاعر کا شکست خوردہ لہجہ نہیں ہے۔ یہ وہ عاشق نہیں ہے جو محبوب کے سامنے بچ جاتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر دل، کلیجہ اور جگر نکال کر سامنے دھر دیتا ہے، بلکہ اسے محبوب سے دھول دھپا کرنے کے لیے عذر مستی کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی لیے جان کہتے ہیں، اے خوش خرام پاؤں کے چھالے، تو گن ذرا تجھ کو کہاں کہاں نہ گھماتا رہا ہوں میں۔ یہ شعر جان ایلیا کے علاوہ اور کون کہہ سکتا تھا؟ محبوب کے ساتھ ان کا بے باکانہ پن اردو میں بے حد نرالا ہے۔ یہ بے باکی بعض اوقات جارحیت میں بدل جاتی ہے، جیسے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی۔ جان ایلیا کے ایک اور شعر کا کھلا کھلا ہرجائی پن ملاحظہ ہو، کہتے ہیں، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اشعار نہ صرف اپنے مضمون بلکہ انداز و اسلوب کے لحاظ سے بھی چونکا دینے والے ہیں۔ جان نے جو بے تکلفانہ اور لاگ لبٹ سے پاک انداز محبوب سے اپنا رکھا تھا، وہ دوسرے موضوعات کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ کہتے ہیں، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔